ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں وادی مہران کے شہزادے فرزند شہید اسلام حضرت مولانا علامہ ناصر محمود سمرو صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الصادق الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام قابل صد احترام حضرت مولانا سینیٹر عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فرزند مفتی محمود برادر مکرم انجینئر ضیاء الرحمن صاحب، اسٹیج پر موجود مہمانان مکرم اکابرین جمعیت اور اس حال میں موجود میرے سوشل میڈیا کے جمعیت علماء اسلام کے مہکتے ستارے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں صوبائی جماعت کو، جنہوں نے آج جدید دور کے تقاضاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے ان سنجیدہ اور سوشل میڈیا پر بھرپور کردار ادا کرنے والے احباب کو تربیت کے لیے جمع کیا، جس کی یقیناً بہت اشد ضرورت تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس سوشل میڈیا کنونشن اور سیمینار کے بعد ہمارے جتنے بھی ساتھی سوشل میڈیا پر جمعیت علماء اسلام کے نظریات کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور پرچار بھی کر رہے ہیں، یہاں سے اہم پیغام لے کر اکابرین کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جماعت کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ لمبی چوڑی گفتگو کرنی نہیں ہے، سب سے پہلے گزارش یہ کہ جمعیت علماء اسلام کا آفیشل پیج موجود ہے۔ وقتاً فوقتاً ہمارے جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، چاہے وہ تحصیل کی سطح پہ ہیں، ضلع کی سطح پہ ہیں، صوبائی سطح پہ ہیں یا مرکزی سطح پہ ہیں، ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جماعت کے پیج سے ہم اس پروگرام کو عوام الناس تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آئی ڈی سے اس پروگرام کو لائیو چلاتے ہیں، اپنے پیج سے لائیو چلاتے ہیں، اور پھر جماعتی پیج کو وہ پذیرائی اور وہ عوام تک پہنچانے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، چونکہ 500 ساتھی اگر اپنا موبائل کھول کے بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے پیج سے شروع ہو جائیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس سے جماعتی پیج میں اتنی زیادہ تقویت اور اہمیت نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی میں آج گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پروگرام ہیں، اگر کہیں سے کوئی ساتھی آفیشل پیج سے لائیو چلا رہا ہے تو بجائے ہم اپنے پیج سے اس کو لائیو چلائیں، اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پیج سے، جماعت کے آفیشل پیج سے جماعت کا پیغام ساتھیوں تک اور کارکنوں تک پہنچایا جا سکے۔ اور دوسری بات جس کی انتہائی اشد ضرورت ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ صرف ہماری جماعت میں، دوسری جماعتیں بھی یہ دعویٰ کریں گی اور میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن اس کی مثال سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ ہمارے کارکنوں نے کبھی بھی شائستگی کو، تہذیب کو، مہذب زبان کو، سنجیدہ گفتگو کو اور دلائل کی دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارا وتیرہ رہنا چاہیے، یہ سب سے پہلے ہماری پہچان ہونی چاہیے، جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی پہچان ہونی چاہیے کہ جب سوشل میڈیا پر ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام کا کارکن بننے کی اور جماعت کے پیغام کو عام عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہماری زبان مہذب ہونی چاہیے، ہماری بات سنجیدہ ہونی چاہیے، ہماری گفتگو سنجیدہ ہونی چاہیے اور دلائل کے دامن کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ گالی ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھائی نہیں ہے،
دلائل کی گفتگو عوام کو آپ کے طرف متوجہ کر سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر شائستگی کو ہم نے چھوڑ دیا تو دیکھنے والے متنفر ہوں گے، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر آج کل بہت کم لوگ ٹی وی پر نیوز چینلز کو فالو کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ اکثر آج بھی نیوز چینل والے اپنے تمام پروگرام سوشل میڈیا پر لائے ہیں، اور فیس بک پر ہماری لنکس موجود ہیں۔ جتنے بھی ہمارے چینل کے نیوز چینل ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر چل رہے ہیں۔ اب جب ہم کسی پروگرام کو، اپنا پروگرام ہو یا کسی اور تنظیم کا پروگرام ہو، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، نیوز پر دیکھ رہے ہیں، نیچے کمنٹس میں ایک بھرمار آ رہی ہے، مخالفت بھی ہو رہی ہے، موافقت بھی ہو رہی ہے، اصلاح بھی ہو رہی ہے اور تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن ان خالصتاً نیوز چینل کے پیج پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے کوئی کمنٹس مجھے نظر نہیں آتے۔ وہاں جا کر ہمیں اپنی جماعت کا آواز بھی پہنچانا ہے، اپنی بات بھی کرنی ہے، اور اگر جماعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پھر دلائل کے انداز میں ہم نے اس نیوز چینل کے پیج پر اپنی گفتگو کو، اپنے کمنٹس کو ضرور اجاگر کرنا ہے، تاکہ ہمارے وہاں نیوز چینل کے اس کمنٹس میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن کا اور سوشل میڈیا کے ایک ورکر کا ایک حصہ بھرپور ہونا چاہیے، تاکہ یہ سمجھیں کہ یہ مولوی مسجد اور مدرسے سے باہر نکل کر اب سوشل میڈیا کے اس پیج پر، اس دنیا میں بھی ہمارا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی جماعت کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور اپنا آواز بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر نیوز چینلز کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں اپنی آواز کو بھی بھرپور انداز میں رکھنا چاہیے۔ جہاں ضلع میں ہمارے پروگرام، جس بھی ضلع میں جماعت کی طرف سے کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں ضلعی پروگراموں کو بھی سوشل میڈیا پر آپ بھرپور انداز میں نشر کریں، تاکہ وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے علاقائی حوالے سے، تنظیمی حوالے سے، مسلکی اور مذہبی حوالے سے، وہ بھی عوام الناس تک بھرپور انداز میں پہنچائی جا سکے۔ صوبائی سطح پر جتنے پروگرام ہو رہے ہیں یا مرکزی سطح پر جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، پہلے ہماری اسلام زندہ باد کانفرنس ہوئی، پھر شہید اسلام کانفرنس، اب ہمارے ختم نبوت کانفرنس کے نام سے جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، ان پروگراموں پر ہماری خصوصی توجہ ہونی چاہیے، اور تمام ساتھی ان پروگراموں کو کوریج تو دیتے ہیں، اپنے اسٹیٹس تو رکھ دیتے ہیں، تصاویر تو رکھ دیتے ہیں، لیکن پروگرام ہو گیا اور بات بن گئی اور پروگرام ختم اور ہم بھی سو جاتے ہیں۔ بالکل نہیں، پروگرام ہو گیا، پروگرام کے بعد بالخصوص اگر ہم قائد محترم امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کو اٹھائیں تو وہ تقریر ایک مکمل ہمارے لیے ضابطۂ حیات اور جماعت کے سفر میں رہنمائی کا سدباب ہوا کرتی ہے۔ ہم نے اس تقریر کو اس وقت لائیو چلا دیا، اللہ خیر صلاح بات بن گئی، لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد اگر ہم ان میں سے 1 منٹ کا، 2 منٹ کا، اگر ہم 1 گھنٹے کا کلپ رکھ دیتے ہیں تو ساتھی نہیں سنتے۔ اہم چیدہ گفتگو اور نکات کو ہم اٹھا کے 2 منٹ کی گفتگو، 3 منٹ کی گفتگو، 4 منٹ کی گفتگو اگر ہم نے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر، سوشل میڈیا کے اسٹیٹس پر، ٹویٹر پر اگر ہم نے ان کو ڈال دیا اور ہماری بات 2-3 منٹوں والی اگر عوام تک پہنچائی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ذہن کو بھی درست کر سکتے ہیں اور جماعت کی طرف متوجہ بھی کر سکتے ہیں۔ حکومتی کارکردگی، اکثر ساتھی ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنا دفاع بھی کرنا ہے، اپنی بات بھی رکھنی ہے، اپنا نظریہ بھی پیش کرنا ہے، لوگوں کو اپنے طرف متوجہ بھی کرنا ہے اور حکومت کے کارکردگی پر تنقید بھی کرنی ہے، لیکن تنقید شائستگی والی ہونی چاہیے سب سے پہلے، اور دوسرا اپنے علاقے کے مسائل کو ہم اجاگر کریں۔ اگر اپنے علاقے میں کہیں روڈ کا مسئلہ ہے، کہیں ڈرینیج کا مسئلہ ہے، کہیں صفائی کا مسئلہ ہے، کہیں ہسپتال کا مسئلہ ہے، اگر لوگوں کے بنیادی معاملات کو، بنیادی مسائل کو ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے پیج پر آواز بنایا تو آپ یقین جانیں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، لیکن آپ کے اس آواز بننے کے بعد عوام الناس آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ضرور رہے کہ صرف جلسے تک اتفاق نہیں کرنا، صرف جلوس تک اتفاق نہیں کرنا، صرف اپنے خطاب تک اتفاق نہیں کرنا، بلکہ علاقائی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بھی ساتھی بھرپور کوشش کریں۔ قیادت کے فیصلوں اور احکامات کو کسی بھی صورت پر سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے،
اختلاف رائے رکھنے کا حق ضرور ہے، اختلاف رائے اگر ہم رکھتے ہیں تو ہم رہنمائی اپنی قیادت سے لے لیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو بات آ گئی اور اس کو فوری طور پر ہم نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، تو جو اختلاف کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر تنقید کرنے والے، وہ ہماری اس بات کو اٹھا کے ہمارے لیے ایک بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ اختلاف رائے رکھنا چاہیے، لیکن اختلاف رائے کو سوشل میڈیا کی دنیا میں اس طرح نہ اچھالا جائے کہ جس طرح اپنی جماعت خود ہی اپنے ہاتھوں تنقید کا نشانہ بن جائے۔ اپنے جماعت کے ہر فیصلے پر، قیادت کا جو بھی فیصلہ ہے وہ سنجیدگی کے بنیاد پر، مشاورت کے بنیاد پر اکابرین بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ جو بھی فیصلہ ہو اس فیصلے کا ادب اور احترام اور اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کے اس میدان میں ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ پریس کلب صحافیوں، اخبارات اور چینل کے ساتھ ہمارا خصوصی طور پر لگا ہونا چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے۔ پریس کلبوں میں جا کر صحافی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جب ہم سوشل میڈیا میں اپنی جماعت کا کردار ادا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنی ذہن سازی کرنی ہوگی، اور صحافیوں کے ساتھ ہمارا تعلق بہت ضروری ہے۔ پریس کلبوں میں اور صحافیوں کے ساتھ نہ صرف تعلق بنائیں، نہ صرف دوستی رکھیں، نہ صرف ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، بلکہ اپنے ساتھی کسی نہ کسی اخبار کے ساتھ، کسی نہ کسی چینل کے ساتھ وابستگی اختیار کرے، تاکہ اس فیلڈ میں بھی جمعیت علماء اسلام کا ایک ورکر، ایک ذہن ساز کارکن وہاں ہونا چاہیے جو جماعت کا بھرپور دفاع بھی کر سکے اور وہاں جماعت کی نمائندگی بھی کر سکے۔ میں بہت مشکور ہوں صوبائی جماعت کا، بالخصوص برادر مکرم سمیع سواتی صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس محفل کو اور بزم کو سجایا۔ اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ پاک منظور و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔